اگلا سوال یہ ہے، یہ پوچھتے ہیں میرے شوہر نے ایک مرتبہ کہا میرے پاس ایسا علم ہے جو اللہ کے پاس، نبی کے پاس اور میرے پاس، اس کے بعد ایک مرتبہ کہا میرے پاس ایسا علم ہے جو صرف اللہ کے پاس، میرے پاس اور شیطان کے پاس۔ ایک موقع پر میرے اور میرے شوہر کے درمیان کسی شرعی مسئلے پر بات ہو رہی تھی، تو میرے شوہر نے کہا میں ان جھوٹے زندیق علماء کی بات نہیں مانتا، اس کے علاوہ میرے شوہر علماء کے بارے میں غلط باتیں بھی کرتے ہیں کہ علماء سو ہے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، کیا میرے شوہر کے یہ الفاظ کہنا درست ہے؟ کیا ایسے الفاظ کہنے والے شخص اسلام پر باقی رہے گا؟ اور ہم دونوں کا نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ جی، بظاہر میرے سامنے تو وہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو کہتے ہیں میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے اور شیطان کے پاس ہے، یا میرے پاس اللہ کے پاس اور نبی کے پاس ہے۔ اس حوالے سے تفصیل ابھی نہیں ہے۔ تکفیر کے لیے، کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے جب تک وہ پوری تفصیل نہ آ جائے تو صحیح حکم تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ جہالت ہے اور فسق ہے جی۔ مطلقاً علماء کے بارے میں بھی اتنے سخت الفاظ کہنا اور سارے علماء کو برا بھلا کہنا اور علماء سو کہنا اور ان پر الزامات لگانا، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس سے، حدیث قدسی اللہ فرماتے میرا اس سے اعلان جنگ ہے جی۔ تو علماء میں تو بڑے بڑے اللہ والے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ، تہجد گزار، شریعت پر چلنے والے، تقوی والے لوگ بھی ہیں، اور انہوں نے ہر قسم کے عالم کو بڑا ہی سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں۔ تو اس روح سے تو یہ دیکھا جائے تو یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ بڑے خطرناک قسم کے کلمات ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا علم ہے جو ان کے پاس اور نبی کے پاس یا اللہ کے پاس ہے اور شیطان کے پاس ہے وغیرہ وغیرہ، وہ علم نہیں ہے، وہ تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ یہ دوبارہ سے کلمہ پڑھ لیں، تجدید ایمان کر لیں اور تجدید نکاح بھی کر لیں، اور آئندہ اس قسم کے سخت کلمات سے بہت احتیاط کریں، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کوئی گرفت ہو جائے اور پھر کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، تقوی والا بنائے جی۔ اور اس قسم کی جو یہ پریشان کن صورتحال جیسے خاتون نے بیان کی ہے خاوند کے حوالے سے، اس سے تو ہماری سب کی اللہ تعالیٰ اور ہماری اولاد کی نسلوں کی اللہ حفاظت۔ بہت ہی سخت کلمات بول رہے ہیں جی۔ www.darsequran.com